ہماری گفتگو جاری تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم کا دشمن جو آپ کے دین کا دشمن ہے، اور دوسرا قسم کا دشمن وہ ہے، دوسرا دشمن وہ جو آپ کے مال کا دشمن ہے۔ اب جو دین کا دشمن ہے تو اس کے سامنے آپ تکیہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو آپ کے مال کا دشمن ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ بہرحال تحقیق یہی ہے کہ ایسے مقام کے اوپر بھی مال کی حفاظت کے لیے بھی آپ تکیہ کر سکتے ہیں۔ تو دین کی خاطر تکیہ کرنا، اس کی مثالیں، اس کی احادیث اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا وہ میں آپ کو پچھلی نشست کے اندر سنا چکا ہوں۔ اس نشست کے اندر اس طرح ہے کہ تکیے کی جو دوسری قسم ہے، یعنی جب مال و متاع اور عمارت کی وجہ سے لوگوں سے عداوت ہو تو اس کا کیا حکم ہے، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو حکم بھی ہے کہ وہاں پر آپ تکیہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب جو اختلاف ہے علماء کا اور جو دلائل ہیں اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یعنی دین کی خاطر تو میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں نا کہ وہاں پر آپ اس طرح کریں کہ ضرور ہجرت کریں، جہاں پر آپ اظہار دین نہیں کر سکتے وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں، اور ایسی ہجرت کرنا واجب ہے، اور بندہ ایسے ہیلے کے اندر اور کوشش کے اندر ہمیشہ رہے کہ کچھ طریقوں میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اب جہاں پر آپ کے مال کو خطرہ ہے، کیا وہاں سے بھی ہجرت کرنا واجب ہے؟ جی بالکل، وہاں سے بھی ہجرت کرنا واجب ہے۔ وہاں سے بھی آپ ہجرت کرنے کی کوشش کریں، کسی دوسرے ایسے مقام کے اوپر چلے جائیں جہاں پر آپ کا مال محفوظ ہو، آپ کے مال کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ کا قرآن، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ تو لہٰذا وہاں پر بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بس یہ اب اتنی لمبی میں گفتگو آپ کو کیا سناؤں کہ اتنا بس آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ وہاں پر بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں، تکیہ کر سکتے ہیں، یعنی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے، دین کی حفاظت کے لیے بھی اور دنیاوی مصالحت کی خاطر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، تکیہ کر سکتے ہیں۔ اب تکیہ کے متعلق جو شیعہ علماء ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو فرق بھی بتاؤں گا، اور پہلی نشست کے اندر جو اسی موضوع کے اوپر ہماری گفتگو تھی وہ میں فرق بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال یہاں پر آپ ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ شیعہ علماء اس باب کے اندر اضطراب کا شکار ہے، ان کی جو عبارات ہیں وہ مضطرب ہیں، مضطرب عبارات ہیں ان کی، مضطرب ہے۔ بعض علماء نے ان کے یہ لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت تمام اقوال میں تکیہ کرنا جائز ہے، ضرورت کے وقت تمام اقوال کے اندر کیا کرنا، تکیہ کرنا جائز ہے۔ بعض اوقات کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے تکیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور ایسے کسی فعل میں تکیہ کرنا جائز نہیں جس سے مومن کا قتل ہو یا اس کے قتل کیے جانے کا ظن غالب ہو۔ ہاں یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ تکیے کا تعلق صرف آپ کی جان کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی آپ تکیہ اس صورت کے اندر کریں کہ دوسرا کوئی شخص قتل ہو جائے، یعنی کسی دوسرے شخص کے قتل ہونے کا اندیشہ ہو، کسی دوسرے کا نقصان ہو اس کے اندر، تو وہاں پر تکیہ نہیں کیا جائے گا کسی صورت کے اندر بھی، وہاں پر بالکل آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی دوسرے شخص کے قتل کے اوپر آپ تکیہ نہیں کریں گے، کہ آپ تکیہ کریں گے تو وہ شخص یا مارا جائے گا یا پھر اس طرح ظن غالب ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو جائے، قتل کیا جائے، یقین ہو یا ظن غالب ہو، دوسروں کے لیے نہیں۔ تکیے کا تعلق صرف اور صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہے کہ اپنی حفاظت، اپنے رشتہ داروں کی حفاظت، اسی طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، مال کی حفاظت، باقی دنیاوی مصالح ہیں ان کے لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے قتل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ مفید نے یہ کہا ہے کہ تکیہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور کسی وقت کے اندر تکیہ کرنا افضل ہوتا ہے، اور کسی وقت میں تکیہ نہ کرنا افضل ہوتا ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ شیخ مفید کا۔ کیا کہتا ہے؟ پھر سن لے کہ تکیہ کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی افضل ہوتا ہے، اور کبھی نہ کرنا افضل ہوتا ہے۔ اور ابو جعفر طوسی اس نے کہا کہ ظاہر الروایات میں یہ کہ جب جان کا خطرہ ہو تو تکیہ کرنا واجب ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ مال کے خطرے کے وقت بھی تکیہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور عزت کی حفاظت کے لیے تکیہ کرنا مستحسن ہے۔ حتیٰ کہ سنت یہ کہ جب شیعہ اہل سنت کے ساتھ جمع ہو نماز کے لیے تو نماز، روزہ اور باقی دینی امور میں وہ اہل سنت کی موافقت کریں، ان کے مطابق نماز ادا کریں، ان کے مطابق روزہ رکھیں، اور باقی سارے معاملات ان کے مطابق کریں۔ انہوں نے بعض ائمہ اہل بیت سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے کسی
سنی کی اقتداء میں تقیتاً نماز پڑھی تو گویا اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی۔ اور بعض میں اس نماز کے اعادہ میں ان کے مختلف اقوال ہیں، اس کو چھوڑ ہی دیں۔ کسی ایک سنی سے مذہب شیعہ کو بچانے کے لیے تکیے کی افضلیت میں ان کا اختلاف ہے۔ ایک سنی ہے نا، اس سے اپنا مذہب بچانے کے لیے تکیے کی افضلیت میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ جائز ہے، بعض نے کہا کہ معمولی سے خوف یا معمولی سے لالچ کی بنا پر تقیتاً کفر کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ معمولی سا اختلاف ہے، معمولی سا کوئی نقصان ہونے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تقیہ کرو، اور یہ تقیہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ علماء شیعہ کے نزدیک تقیہ دین کی عظیم اصل ہے، تقیہ دین کی عظیم اصل ہے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی تقیہ کو منسوب کیا ہے۔ اور اس تقیہ سے ان کی غرض کیا ہے؟ یعنی یہ جو دین کی اصل انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھی ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ کہ حضرت خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی ان کی خلافت کو باطل کرنا، ان کی خلافت کو کیا کرنا؟ باطل کرنا۔ وہ آگے اور دلائل آئیں گے، میں پھر اگر ٹائم ملا تو وہ بھی عرض کر دوں گا، لیکن یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ میرا دعویٰ کیا تھا؟ میرا دعویٰ یہ تھا کہ تقیے کے باب کے اندر علماء شیعہ کی عبارات کے اندر اضطراب ہے، ان کی عبارتیں مختلف ہیں، اور یہ آپ نے سن لیا کہ وہ کبھی واجب کہتے ہیں، کبھی افضل، کبھی نہ افضل، کبھی کہتے ہیں معمولی سی بات کے اوپر واجب ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ ان کی عبارات جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر نہیں ہیں، اضطراب ہے، عبارتوں کے اندر اضطراب ہے۔ اب اگلی بات سنیں، تقیہ کے بطلان کے اوپر نقلی دلائل بھی ہیں اور تقیہ کے بطلان کے اوپر عقلی دلائل بھی ہیں۔ اچھا، کتب شیعہ سے حضرت علی اور ان کی اولاد کا تقیہ نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کا تقیہ نہ کرنا شیعوں کتب سے ثابت ہے۔ اس سے ان کی وہ باطل ہو جاتی ہے جو اس کو واجب کہتے ہیں نا، تو اور بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں نا، تو اس کا بطلان بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ جو شیعوں کی صحیح ترین کتاب ہے، بعض علماء کے یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے جو بہترین درجہ ہے اور سب سے افضل اور بلند مرتبہ جو کتاب ہے وہ نہج البلاغہ، یہ بے سند کتاب ہے، اس کی سند نہیں، اس کی سند نہیں۔ اور یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اقوال کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ ان کے اقوال ہیں، شیعہ منسوب کرتے ہیں، عام نہیں کہتے۔ اس کے اندر بعض باتیں اچھے بھی ہیں، بعض اقوال ایسے بھی کہ جو واقعی لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی نیک بندے کے، بہرحال ممکن ہے وہ حضرت علی کے ہوں، ممکن ہے نہ ہو، ممکن ہے کسی نیک بندے کے ہوں، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر غلط بھی ہیں۔ بہرحال وہ اپنے ٹائم کے اوپر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نہج البلاغہ جو ان کے یعنی قرآن کے بعد روئے زمین کے اوپر سب سے افضل کتاب ہے، اس نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تم کو صدق سے، سچائی سے نقصان اور کذب سے نفع پہنچے تو وہاں تم کیا کرو؟ کذب پر صدق کو ترجیح دو۔ یعنی آپ سچ بولیں گے آپ کو نقصان ہوگا، جھوٹ بولیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں فائدے کو پرے دفع کرو، سچ بولو بے شک نقصان ہوگا۔ یہ کس کا قول ہے اور کہاں پر ہے؟ نہج البلاغہ کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے۔ تو کہاں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمانا کہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہو، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ہونا پڑے، تمہیں نقصان ہونا پڑے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ اور کہاں پر یہ لوگ جو کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان کی تفسیر یہ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ سب سے افضل ہے اور مکرم ہے جو زیادہ تقیہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میں یہاں پر استغفر اللہ کے علاوہ کیا پڑھ سکتا ہوں؟ اسی نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرا دشمنوں سے مقابلہ ہو اور میں اکیلا ہوں، یہ حال ہو کہ میں اکیلا ہوں اور ان کی تعداد سے زمین بری ہوئی ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ جس گمراہی میں وہ مبتلا ہیں اس کے مقابلے میں جس ہدایت پر ہوں اس پر مجھے وہ بصیرت ہے اور مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یعنی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، میں ہدایت کے اوپر ہے، وہ گمراہی کے اوپر ہے، وہ ایک نہیں 1 کروڑ ہوں، میں ان کے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ان کے سامنے جاؤں گا، مقابلہ کروں گا اور کسی قسم کی گھبراہٹ اور کسی قسم کی پریشانی میرے چہرہ مبارک سے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، عیاشی نے ایک روایت کی، عیاشی کی روایت بھی آپ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کر کے مسجد میں داخل ہوا، موزوں کے اوپر مسح کر کے وہ
وضو کر کے موزوں کے اوپر مسح کر کے مسجد میں داخل ہوا تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی گدی کے اوپر ضرب لگائی اور فرمایا افسوس کہ تو بے وضو نماز پڑھ رہا. اس نے کہا کہ مجھے حضرت عمر نے فرمایا ہے. مجھے کس نے کہا کہ حضرت عمر نے. یہ عیاشی کا قول ہے. حضرت عمر نے فرمایا. حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر کے پاس چلے گئے اور بآواز بلند فرمایا دیکھو یہ تمہارے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا ہاں میں نے اس کو موضوع کے اوپر مسح کرنے کو حکم دیا ہے. تو یہاں دیکھیں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے بآواز بلند گفتگو کی, کسی قسم کا تکیہ نہیں کیا. اور تکیے کے متعلق خود دیکھیں حضرت مولا مرتضیٰ کے 2 اقوال میں آپ کو سنا چکا ہوں اور ان کی کتابوں سے نہج البلاغہ سے سنا چکا ہوں. ایک مقام کے اوپر فرماتے ہیں تنہا ہوں دشمن و ہزار دشمن میرے ہزار ہوں میں نہیں ڈروں گا. دوسرے مقام کے اوپر فرماتے ہیں سچ بولو جھوٹ اگرچہ تمہیں نفع دے. تو شیعہ کی اپنی کتاب سے جس تکیہ کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں اس کا بطلان بالکل واضح ہو گیا. اچھا یہ بات بھی آپ کے ذہن کے اندر آ گئی اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں نا. عیاشی کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہو گیا کہ خلفائے راشدین کے ساتھ ان کا کوئی عمل بھی تکیہ والا نہیں تھا, بلکہ جو بات پوچھنی ہوتی تھی, جو بات کہتے تھے, جس بات سے وہ اختلاف کرتے تھے وہ بآواز بلند شعروں کی طرح کہتے تھے. ایدر کا معنی نہیں ہوتا ہے نار شعر. اب آپ سمجھ گئے نا. دوسری بات یعنی تکیے کے بطلان کی ایک دلیل تو یہ ہو گئی نہج البلاغہ سے حضرت مولا مرتضیٰ کے اقوال سے. دوسری بات آپ یہی ذہن کے اندر رکھیں کہ تکیہ خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے. یعنی اب بطلان کی یہ دوسری دلیل آ گئی. تکیہ کیا جاتا ہے خوف کی وجہ سے, اور خوف 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک جان کی ہلاکت کا اور دوسرا تکلیف, اذیت, مشقت بدنی اور سب و شتم. یعنی تکیہ کیا جاتا ہے یا جان ہلاک ہو جائے گی میری, مجھے مار دیں گے, یا سخت قسم کی مجھے تکلیف ہو جائے. ان 2 وجہ سے تکیہ کیا جاتا ہے. اب سننا ہے جان کا خوف. حضرت ائمہ جو شیعوں کے ائمہ ہیں, ہمارے بھی وہ ائمہ ہیں, بہرحال چلو وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں نا صرف سمجھانے کے لیے. ان کے جو ائمہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت امام زین العابدین, حضرت امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام علی تقی, امام حسن عسکری, یہ سارے جو ائمہ ہیں نا یہ ان کے ائمہ ہیں نا. اب سنیں ان ائمہ کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان ائمہ اپنے اختیار سے دنیا سے جاتے ہیں. یعنی تکیہ کے بطلان کے اوپر سب سے مضبوط دلیل آپ ذہن کے اندر, پہلی 2 نقلی دلیل, اب عقلی دلیل میں تمہیں دیتا ہوں, بلکہ اس کو بھی آپ نقلی دلیل کے اندر ہی شمار کر لیں, ٹھیک ہے, عقلی دلیل آگے آئے گی اس کو الگ کر دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو ائمہ ہیں, ائمہ ان کی موت ہوتی ہے تبھی جو ان کی موت ہوتی ہے اپنے اختیار کی وجہ سے ہوتی ہے. ائمہ کی موت اپنے اختیار کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جب وہ مرتے ہیں اپنی مرضی سے ہیں اور تکیہ کیا جاتا ہے جان کے خوف سے, تو پھر تکیہ کا جواز کیا باقی رہ جاتا ہے. یعنی موت میرے اختیار کے اندر ہے نا, تو پھر مجھے کوئی کیا نقصان دے سکتا ہے, مجھے کوئی مار سکتا ہے. ہاں میری موت میرے اختیار کے اندر ہے, میں ڈرتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے مار دے, پھر تکیہ کروں تو بات سمجھ آ جاتی. جب میں یہ دعویٰ بھی کروں کہ میری موت میرے اختیار کے اندر ہے, اس کے باوجود پھر کیا ہے میں تکیہ کروں, تو یہ تکیہ کے بطلان کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے. اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں. اچھا اس کے اوپر دیکھیں وہ کلینی نے بھی اس کو لکھا ہے کافی کے اندر, اور اس کے اوپر ایک پورا باب منعقد کیا ہے, اور اس کے اوپر پورے امامیہ جو فرقہ اس کا پورا اجماع ہے. اچھا ایک بات کہ امام جو ہوتے ہیں اپنی طبعی موت سے مرتے ہیں اور اپنے اختیار سے مرتے ہیں, تب یہ موت ہوتی ہے ان کے اختیار کے اندر. دوسری وجہ کہ تمام ائمہ کو ما کان و ما یکون کا علم ہے, جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کا بھی علم ہے, جو کچھ گزر چکا اس کا بھی علم ہے. تو بس ان کو معلوم ہوتا ہے نا کہ مدت حیات کتنی ہے, موت کی کیفیت کیا ہے, کب واقع ہوگی, یہ ساری تفصیل اور کیفیات کے اوپر وہ مطلع ہوتے ہیں. لہذا موت سے پھر وہ کس طرح خوف زدہ ہو سکتے ہیں. لہذا تکیہ کے بطلان کی یہ دلیل ہے, ان کے اپنے نظریے سے, ان کے اپنے عقیدے سے. اچھا اب دوسرا یہ تو ہو گئی نا جان کی بات, کہ جان کا تو چونکہ ان کا علم ہے لہذا تکیہ بنتا نہیں ہے. خوف کی وجہ بدن کی تکلیف اور اذیت اور سب و شتم, اور اسی طریقے سے عزت کے اندر کوئی عرف آنا, اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیشہ سے صالحین کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے ان امور کو برداشت کیا ہے. صالحین نے ہمیشہ ان امور کو برداشت کیا ہے. کس کو؟ ان امور کو, تکالیف, مصیبتیں, پریشانیاں, کسی نے برا بھلا کہا ہے, ان کو انہوں نے برداشت کیا ہے, مشقتوں کو برداشت کیا ہے. اور جابر بادشاہ کے حضور کھڑے ہو کر انہوں نے کلمہ حق بلند کیا, جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ سب سے بلند جہاد کیا ہے؟ سب سے بلند جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرنا.
اور اپنے جد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے ان کے دین کی خاطر انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ تو جب عام آدمی جو صالح لوگ ہیں نا، صالح لوگ، عام آدمی، یہ عام آدمیوں کی بات کرو، وہ صالحین ہیں، انہوں نے یہ باتیں برداشت کی ہیں، تو پھر ائمہ اہل بیت تو وہ تو پھر اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ اپنے رسول پاک، اپنے نانا جان کی دین کی خاطر ان پریشانیوں کو برداشت کریں۔ اگر تکیہ واجب ہوتا تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 6 ماہ تک آپ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیعت سے آپ نے توقف فرمایا اور آپ کی بیعت نہیں کی۔ کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک آپ نے تکیتاً بیعت کرتے تو شروع کے اندر ہی کر لیتے۔ پھر اسی طریقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تکیتاً یزید کی بیعت کر لیتے۔ تکیتاً آپ کیا کرتے؟ یزید کی بیعت کر لیتے، یزید کی بیعت کر لیتے، تکیہ کرتے، کیا بات تھی تکیہ اگر واجب تھا۔ پھر رفقا کے اندر اپنے گھر والوں کے اور اپنے دیگر جو رفقا تھے، آپ کے جو جانثار تھے، ان کے ساتھ میدان کربلا کے اندر شہید کیوں ہوتے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ تو دیکھیں نا، صاف ستھری سی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ائمہ ہیں تو وہ تارک تھے، واجب کو ترک کرنے والے تھے۔ کیا یہ بات تصور بھی کی جا سکتی ہے؟ ہرگز تصور نہیں کی جا سکتی۔ لہذا یہ تو ان کی اپنی کتابوں سے تکیہ کے بطلان کے اوپر یہ دلائل ہیں جو میں نے عرض کی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وکفا باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ کی ذات اختصاص لوگوں کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں مومن کی شان اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کافی ہے ان لوگوں سے حساب لینے کے لیے۔ یہ تکیے کی جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا، سب کو پاش پاش کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ تکیے کے بطلان کے اوپر دلائل تھے قرآن سے اور شیعہ کی کتب سے۔ اب آگے جو باتیں ہماری رہتی ہیں نا، ائمہ اہل سنت، ائمہ اہل سنت کے یعنی ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں، ان کا مذہب کیا ہے تکیے کے متعلق، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔